جادوئی جنگل کے بیچوں بیچ ایک ننھی سی بیکری تھی، لیکن یہ کوئی عام بیکری نہ تھی۔ اس کی کھڑکیوں سے جو خوشبو نکلتی وہ پتھروں کے دل کو بھی نرم کر دیتی۔ اس بیکری کی مالکن تھی نیلو پری، نیک دل، حسین اور جگمگاتے پروں والی۔ ہر صبح جب سورج کی پہلی کرن کھڑکی پر پڑتی تو بیکری جاگ اٹھتی، پرندے چہچہاتے، ہوا خوشبو سے بھر جاتی اور بچے دوڑتے ہوئے وہاں آ جاتے۔ وہ ہنستے کھیلتے، کبھی آٹے میں ہاتھ ڈال دیتے تو کبھی چاکلیٹ کی سجاوٹ بگاڑ دیتے۔ نیلو پری کے لیے بچوں کی ہنسی سب سے قیمتی خزانہ تھی۔ لیکن ایک دن کچھ عجیب ہوا۔ نیلو نے اوون کھولا تو کیک کی خوشبو اتنی تیز تھی کہ پورا جنگل کھنچ کر بیکری کے باہر آ گیا۔ جانور دائرے میں بیٹھے اور سب نے کیک کھایا۔ جنگل میں ایسا سکون اور خوشی چھا گئی جیسے سب پریوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ پھر آیا امتحان۔ ایک دن اتنا بڑا آرڈر آیا کہ نیلو کے ہاتھ تھک گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ سوچنے لگی شاید آج سب کا انتظار پورا نہ ہو پائے۔ مگر تبھی ننھے بونے دوڑتے ہوئے آ گئے۔ کسی نے آٹا گوندھا، کسی نے کپ کیک سجائے، اور رات ہونے سے پہلے سب تیار ہو گیا۔ بیکری روشنیوں میں نہا اٹھی اور سب نے مل کر جشن منایا۔ مگر کہانی یہیں ختم نہ ہوئی۔ اچانک ایک رات بیکری کا دروازہ زور سے کھلا، برفانی ہوا اندر آئی اور اس کے ساتھ آیا ایک خوفناک برفانی بھیڑیا۔ اس کے پیچھے کھڑی تھی برفانی چڑیل۔ ایک پل میں شیشے دھندلے، فرش پر برف جم گئی، بچے اور بونے خوف سے کانپنے لگے۔ لیکن نیلو پری نے مسکرا کر کہا، آپ کا بھی یہاں خیر مقدم ہے۔ اس نے ان کے سامنے اپنی سب سے مزیدار پیسٹریاں اور گرم کوکو رکھ دیا۔ بھیڑیا ایک کے بعد ایک کھانے لگا۔ چڑیل نے کپ کیک چکھا تو اس کے چہرے پر پہلی بار مسکراہٹ آئی۔ وہ بولی، تمہارے ہاتھوں میں تو جادو ہے۔ ہماری ملکہ چاہتی ہیں کہ تم ونٹر لینڈ آؤ اور یہ خوشی سکھاؤ۔ نیلو کا دل دو حصوں میں بٹ گیا۔ ایک طرف اس کی بیکری اور بچے، دوسری طرف ایک نئی دنیا جو اس کی مٹھاس کی پیاسی تھی۔ سوچنے کے بعد اس نے فیصلہ کیا، اگر میری خوشبو اور محبت کسی اور کے دل کو گرم کر سکتی ہے تو مجھے جانا چاہیے۔ اگلی صبح نیلو برفانی بھیڑیے کی پیٹھ پر بیٹھی، پروں کو سمیٹے روانہ ہو گئی۔ بچے روتے ہوئے ہاتھ ہلا رہے تھے۔ جلدی واپس آنا نیلو پری۔ راستہ خواب جیسا تھا۔ درخت برف سے ڈھکے، ندیاں شیشے کی طرح جمی، پہاڑ موتیوں کی طرح جگمگا رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ ونٹر لینڈ پہنچی۔ ہر چیز برف سے بنی تھی، گھر، پل اور یہاں تک کہ فوجی مجسمے۔ محل کے دروازے کھلے، برفانی ملکہ سامنے آئیں۔ ان کا لباس کرسٹل جیسا اور تاج نیلے ہیروں سے جگمگا رہا تھا۔ انہوں نے نیلو کا ہاتھ پکڑ کر کہا، ہم نے سنا ہے تمہارے کیک میں محبت شامل ہوتی ہے، کیا تم ہمیں بھی سکھاؤ گی؟ کچن دکھایا گیا۔ اوون برف کے تھے، چمچ برف کے، اور آگ کی جگہ نیلا جادوئی شعلہ جل رہا تھا۔ سب حیران تھے کہ نیلو اتنی سردی میں کیک کیسے بنائے گی۔ نیلو مسکرائی، کیک بنانے کے لیے صرف آٹا اور چینی نہیں بلکہ دل کی گرمی بھی ضروری ہے۔ اس نے بچوں کو یاد کیا، ان کی ہنسی کو دل میں بسایا اور کیک بنایا۔ جب اوون کھلا تو خوشبو نے برف کو بھی پگھلا دیا۔ ملکہ نے پہلا نوالا لیا اور کہا، نیلو پری، تم نے ہمارے برس کے دل بھی پگھلا دیے۔ پورے ونٹر لینڈ میں جشن ہوا۔ آسمان سے رنگ برنگی روشنیوں کی برف برسی، بچے ناچنے لگے، اور یوں نیلو پری نے نہ صرف کیک بنایا بلکہ ایک نیا رشتہ بھی بنا لیا۔ ملکہ نے کہا، یہ ونٹر لینڈ اب ہمیشہ تمہارا دوسرا گھر رہے گا۔ اور یوں نیلو پری کی بیکری کی خوشبو جنگل سے نکل کر ونٹر لینڈ تک پھیل گئی۔